بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قبل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آلہ الطاہرین وعلی آلہ المعصومین فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ النہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ والزکاة طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد سلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فارد شریف نظر علیان نظر لجائب تجد وعمل لکا فی النوائب الحمد والمن سید جلیب بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمسکلین شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر زمان درود پڑھے شہنشاہ قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مناد المومنین معز المومنین جنہوں نے اس کا مطلب سنے بغیر واہ واہ کی ہے میں ان کو داد دیتا ہوں جس کو اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا تو بتاتا جاؤں مومنین کو عزت دینے والا مومنین کی عزت کو اجاگر کرنے والا بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھوٹے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجلال کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وصیوں کا وارث جو مانے اس کا وارث جو نہ مانے اس کا بھی لا الہ الا اللہ کا وارث محمد رسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث حسن ولی اللہ کا وارث حسین ولی اللہ کا وارث سے لے کر عسکری ولی اللہ تک کا وارث سلونی معراج مباہل غدیر کا وارث
کاظمین، کربلا، نجف، مدینہ، مکہ، کائنات کے چپے چپے، توحید کا وارث، نبوت کا وارث، عدل کا وارث، امامت کا وارث، قیامت کا وارث، سلطان زمین و زمن کی 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث امام مہدی اللہم اہد طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم من غشا فلیس منا. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. محسوس نہ فرماؤ، یقیناً سادات کی تشریف فرما ہے، سادات کے چاہنے والے بھی بیٹھے ہو، محسوس نہ فرماؤ تو قدم قدم آگے تشریف لے آؤ، ایک ماحول بن جائے. بسم اللہ. چٹا صاحب آپ ہی ہے، آ جائیں. بسم اللہ. موسم پری در آتے کل کی تقریر اگر میری یاد ہو، جتنے احباب تشریف فرما کے نکیرے بمبر کری کچھ جملے یاد آئیں گا وہ بول گئے پھر میں نے نہیں چلو بسم اللہ. مجھے نہیں کہ میں نے سامنے آپ کے سامنے سرکار کا ایک فرمان رکھا ہے. تھوڑی سی گفتگو کل ہوئی تھی. سرکار نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، جب ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. یاد ہے کسی پہ تھوڑی سی گفتگو. بسم اللہ. سادات شیرازی خاندان میں بسم اللہ کر رہا ہوں. تسی سننا نے بڑھو میں لکھتا تھا. تبدیلی بھی آنی چاہیے. اینج نہیں گلہ تک سونے تھے بس یہ آلی بخن 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 کرتے رہے. غدیر میں علی کی ولایت سمجھنا آئے. کیا بات ہے پھر کوئی کم ہی پڑھنا چاہیے نا. تبدیلی بھی آنی چاہیے نا. کرداروں میں کمال بھی آنا چاہیے نا. اس بستی میں کم از کم میری تقریر کا اثر یہ ہو، یہ بستی پورے حافظ آباد ڈسٹرکٹ میں دنیا کو پتا چلے جو اس بستی کے مومن اور سید ہیں ان کی نگاہیں اتنی کمال ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہی عدم کوئی اور کسی کو دیکھتے ہی نہیں. پھر آنے کا فائدہ. میں ایک بات کرنے لگا، میں آپ کی نظر کرنے لگا. ماشاءاللہ سید بھی ہیں یقیناً سب بھی بڑے بڑوں کو بچے ہیں. یہ ولایت ہے امیر المومنین کی. وسیم چاہیے ولایت ہے امیر المومنین، جس کے بغیر گزارا نہیں، واجب نہیں. اب تو شبہ کی گنجائش بھی نہیں. ولایت ہے کیا؟ او جی یہ ولایتی، یہ دوسرے. ولایت ہے کیا؟ کیا یہ ولایتی اور یہ دوسرے کا نعرہ سلمان نے بھی لگایا تھا؟ تھوڑا سا میرا ساتھ ہے. کیا میں سمجھتا اس دور میں نہیں چلو، میں سمجھتا مار نے بھی نعرہ لگایا یہ ولایتی ہے، یہ ولایتی ہے نہیں. سلمان سے لے کر ہر عاشق آل محمد تک ہر ولایتی نے اپنے کردار سے بتایا کہ ہم میں ملاوٹ نہیں. کیا بات ہے، پہنچ گیا ہو یار. بہت شکریہ چھٹا صاحب. ہم خالص ہیں، ہم مخلص ہیں. اچھا ایک آل محمد سے دشمنی رکھنے والا ایک شاعر ہے، بڑی کتب لکھی ہیں ولایت میں، بہت کتب لکھی ہے. یہ جو ہمارے سامنے ولایت بیان کی جاتی ہے نا، ہم میں سے اکثر اس پہ عمل ہی نہیں کر سکتے. یقیناً یہ سادات تشریف فرمائے جلال خان، ہم میں سے اکثر ولایت پہ عمل ہی نہیں کر سکتے. اس دشمن شاعر سے پوچھا گیا ولایت دہلی میں کوئی شک تھا؟ کہا نہیں. تو آپ نے قبول کیوں نہیں کی؟ کہا تم جو ولایت سمجھتے ہو وہ ولایت دہلی پیسے نہیں ہے.
انہوں نے کہا پھر ولایت علی؟ اس نے کہا ولایت علی کا نام ہے گردن پہ چھری چلوانا۔ محسن بھائی یہی جملہ وہ کہہ رہی ہے، گردن پہ چھری چلانا، گردن پہ چھری چلانا۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے کہ اپنی گردن پہ چھری چلا تو ولایت علی قائم ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، علی کا مطیع بن گیا، اطاعت والا بن گیا تو ولایت قائم ہو گئی۔ علی علی کرتے پھرو، علی کی ماننا نہ، ولایت کہاں سے قائم ہو گئی؟ کیا بات ہے آپ کی، شکریہ آپ کا بات۔ ایسا میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں اپنی ذات کا جی، میں اپنے والد کی تعریف کرتا ہوں پوری دنیا میں، میرے والد جیسا کسی کا والد نہیں، میرا والد سخی ہے، میرا والد مانگنے سے پہلے دے دیتا ہے، میرا والد معجزے دکھاتا ہے، یہ یوں اس طرح کی باتیں بے بات کرتا پھروں۔ میرا والد مجھے کہے بیٹا یہ کام کرنا ہے، میں کہوں بابا کسی اور کو بتا۔ ہاں بھائی ہوگا حق ادا، جتنی تعریف کرتا پھر میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں۔ میرا باپ مجھے کہتا ہے یہ کر، میں نے کہا میں نہیں کرتا، کسی اور کو بتا۔ میرا وہ تعریف کرنا فائدہ ہے یا نقصان؟ شاید میں آپ کی خدمت میں گزارش کر پایا ہوں، آؤ علی کے فضائل جتنا بیان کر سکتے ہو کرو، مگر یا علی کے فرمان کو بھی سامنے رکھو۔ مولا سے پوچھا گیا مولا آپ ہیں امام من متقی، مولا متقی کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے متقی وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے عیب پہ پردہ رکھے۔ بہت شکریہ۔ علی علی کرنا اور علی جو کہتے ہیں وہ ماننا بھی نہ، تو بندے کہیں ہم نے ولایت قائم کر لی نہ، اس کے مشکل کام ہے علی کی ولایت کو ماننا۔ دشمن شاید کہتے ہیں چٹا صاحب، وہ کہتے ہیں اطاعت پہ پورا اترنا پڑتا ہے، ایک لمحے کی غفلت کی اجازت بھی نہیں اگر ولایت قائم ہو تو۔ ایک لمحے کی غفلت، لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ کچھ سیکنڈز کا۔ وہ کہتے ہیں ولایت قائم ہو اتنی بھی غفلت کی اجازت نہیں، بندہ پیور متقی ہو، پیور مطیع ہو، اطاعت گزار۔ ہم نے کہا جس نے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھ لی اس نے ولایت قائم کر لی، چاہے تشہد کے بعد دنیا کی عورتوں کو کیوں نہ دیکھتا چلے نہ بولا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، خدا کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مجھے ضرورت نہیں، میں کیا لے کے جاتا ہوں دنیا والوں سے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد علی دل میں نہ بیٹھ سکا، علی کردار میں سامنے نہ آ سکا، علی گفتار میں سامنے نہ آ سکا۔ بندے کا مزاج یہ ہو کہ بندہ کو کوئی گالی دے، بندہ اس کو گالی کا جواب گالی سے دے، بندہ ہو ولایت پہ قائم، یہ ولایت کا معیار نہیں۔ غلط سلمان کو بھی کہا جاتا تھا، مسکرا کے کہتا تھا کوئی بات نہیں، مہدی آئے گا فیصلے تب ہوں گے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ بات سامنے آتی، میں نے آپ کی خدمت میں نے کہا ضمن نوز کرتا جاؤں، آؤ ولایت قائم کرو، ولایت کے بغیر چارہ نہیں، مگر کس کی طرح؟ سلمان کی طرح، میں سمے تمار کی طرح۔ چٹا صاحب جملہ آ گیا میں رہ نہیں پا رہا، عرض کیے بغیر میں سمے تمار کی ولایت دیکھیں۔ امیر المومنین نے فرمایا میں سم میری محبت یہ درخت تیری پھانسی ہے۔ کوئی مرے کوئی محقق مجھے یہاں ثابت کر دے کہ میسم نے علی سے کہا ہو یا علی میں مرنا نہیں چاہتا۔ ولایت پہ قائم تھا نا، کیا ولایت تھی خوبصورت۔ عابد صاحب کیا ہمارا ولایت کا معیار تھا؟ کیا اس نے علی سے کہا یا علی میں منت مانتا ہوں اگلے سال منت اتاروں گا مولا میں مرنا نہیں چاہتا؟ بہت شکریہ شاہ جی، مہربانی سے میں یاد ہو سکتا ہے حافظ آباد کو میری بات دیر سے سمجھ آتی ہے تو آتی رہے، مجھے مولا کی عزت کی قسم، ممبر پہ صاحب و زمان کی ذکر کی قسم، ولایت میں منت ماننا نہیں ہے، منت ان کے لیے ہے جو نئے نئے دین آل محمد پہ آئیں، ان کا یقین بڑھانے کے لیے۔ ولایتی تو اللہ کی مولا کی ہر رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ ولایتی تو شکر کی منزل پہ ہے، ولایتی تو شدت ہوتا ہے۔ پھر مجھے ایک جملہ سامنے آ گیا، آج تک فیصلہ نہیں کر سکے ہم، ہمارے سامنے بس یہی ہے شیعہ وہ ہے جو ماتم کرے، جو گھر پہ کالا علم لگائے، خود کالے کپڑے پہنے، مجلس میں بیٹھے وہ شیعہ ہے۔
آپ کے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا، فخری شاہان حافظ آباد، اگر جملہ ضائع نہ کرو میں سمیٹو تو میں اپنی جھولیوں میں عرفان کا موتی ڈالوں. 11ویں بادشاہ سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ چچا صاحب مسکرا کے فرماتے محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہو. آپ کی کیا بات؟ محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم. افسوس تو یہی ہے یہ مجالس بھی ہمیں شیعہ نہ بنا سکے، یہ مجالس بھی ہمیں محب کھڑا نہیں. مجالس کا قصور نہیں، ہمارے متوجہ نہ ہونے کا قصور ہے. ہم نے غل سنا، سلمان سنا، داد دی، اٹھا کے آلی کیا، اس میں کوئی شک نہیں، بنتی بھی ہے داد، لیکن ہم نے ان سے سیکھا کیا ہے؟ وسیم ایک بات کر جاتے ہیں، خطیب علماء ذاکرین ممبر پہ آگے، امید ہے اس کی تائید کرو گے. کیا آگے کہتے ہیں؟ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا. اللہ کی پاک کلام کی قسم بشر کی جرت ہی نہیں آل محمد کے نقشے قدم پہ چلے. نہیں، ہمت ہی نہیں، جرت ہی نہیں. پھر اس کا مطلب کسی کے نقشے قدم پہ چلنا تو چاہیے نا. پھر حل بھی بتاتا جاؤں، خالی دعویٰ نہیں دلیل بھی دیتا جاؤں. مانگی کرو دعا، اللہ ہمیں حسین کے حر کے نقشے قدم پہ چلنے کی، ہمیں محسوم کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں حبیب ابن ملائک. بسم اللہ، بہت شکریہ. چلو نقشے قدم پہ، مگر ان کے جو ان کے تھے. ولایت پہ بات چلی نہ جائے دور، میں واپس اپنے ٹاپک پہ آؤں. من وشاف لیس منا، فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی، چچا صاحب سے میں ریمائنڈ کرانے لگا ہوں آپ کو جو نیا بات تشریف فرماؤ. کل میں نے یہ گزارش کی تھی، گواروں نے پاکستان میں اپنی دودھ کی دکانوں کے باہر لکھوا دیا من وشاف لیس منا. ہم نے بھی اعتبار کر کے وہ دودھ یہ جانا کہ یہ تو بڑا خالص ہوگا کیونکہ حدیث رسول لے کے بیٹھا ہے. میں نے کل گزارش کی تھی، یاد ہوگا میں نے چچا صاحب نے کہا تھا کہ میں محمد نے 1400 سال پہلے گواروں کے لیے نہیں فرمایا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی، یاد ہے نا؟ آؤ آگے سفر کریں. جس بات کو رسول نے مخلوق خدا کے لیے بہتر جانا، کیونکہ محمد وہی کہتا ہے جو وہ کہتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا. سرکار نے اس کے کہنے پر فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. کیسے پتا چلے کہ کون پھر محمد سے ہے؟ یاد ہے نا؟ اس کا مطلب جس نے ملاوٹ کی وہ تو ان میں سے نہیں. پھر اس کا مطلب ہے کوئی ایسے تو ہوں گے جو ان میں سے ہیں، کوئی تو ہوں گے نا. جب پوچھا کون ہو جو ان میں سے ہو، سلمان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے فرمایا تھا سلمانوں میں نا. سلمان ہم سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے. بھئی سلمان تیرے اندر کیا کمال؟ کہا کھوٹ نہیں، ملاوٹ نہیں، صاف و شفاف آئینے کی طرح ولایت کی کمال خوشبو ہو. میں نے کہا سلمان کیسے پتہ چلے تیرے اندر کھوٹ نہیں؟ آپ نے بات جملہ ظاہر نہ کرے تو میں ایک بہترین اور اہم موڑ پہ لے آیا ہوں. سلمان کیسے پتہ چلے تیرے اندر ولایت ہے؟ سلمان کہتے ہیں مجھے کئی دفعہ میرے مالک نے کہا سلمان کچھ مانگ، کچھ مانگ، کچھ مانگ. ملاوٹ ہوتی مانگ لیتا، مہربانی آپ. ملاوٹ ہوتی میں سوال کر لیتا. ملاوٹ نہیں تھی، میں نے بار بار کہا. انہوں نے کہا مانگ، میں نے کہا آپ. انہوں نے کہا مانگ، میں نے کہا آپ. انہوں نے کہا کچھ تو مانگ، میں نے کہا آپ سے بھی کوئی ہے؟ اگر میرے اندر ملاوٹ ہوتی میں دنیا کو ترجیح دیتا. جب چھوڑی جانی ہے قبر کے باہر سب چیزیں تو پھر میں علی سے علی کیوں نہ مانگوں؟ کورٹ سے
سے پاک ہے, ملاوٹ سے پاک ہے, پکا ولایتی ہے. کیا کہتے ہو یہ گھی دوسرا ہے, یہ گھی ولایتی دیسی ہے کہتے ہو نا بابا ہے؟ کیوں؟ ملاوٹ نہیں ہے, دوسرے گھی میں ملاوٹ ہے. ولایت سمجھ آ جائے تو یہ ذہن نشین میرا جملہ ہمیشہ رکھنا کہ من غشا فلیس منا. آج بھی ولایت پہ قائم رہنا چاہتے ہو, ملاوٹیں ختم کر. ملاوٹ کیا ہے؟ جھوٹ ملاوٹ ہے, فریب ملاوٹ ہے, دھوکہ ملاوٹ ہے, حرام ملاوٹ ہے. مہربانی, بڑی مشکل بات پہ داد مل رہی ہے, بڑی بات ہے. میں نے کہا داد کی مجھے طلب نہیں, صرف توجہ کی طلب ضرور ہے. یہ سب چیزیں ملاوٹ ہیں. یہ جب آ جائے نا تو علی پھر اندر نہیں رہتا. بندہ جھوٹا ہو, علی اندر ہو تو بندہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ کسی عاشق کے چٹر سے قدم اٹھایا اور کمان کر گیا. وہ کہتے ہیں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے, جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے, اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. یہ ممبر صرف باتیں کر کے واپس جانے کے لیے نہیں, خدا کی قسم یہ ممبر کو اور بنانے کے لیے ہے. یہ ممبر تمہارے مزاجوں کو بدلنے کے لیے ہے. یہ مہربانی بابا جی, بہت شکریہ. یہ ممبر تمہارے انداز, کردار اور گفتار کو بدلنے کے لیے ہے. یہ ممبر کہتا ہے جو کر بیٹھے ہو آگے ہو, گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایک 61 ہجری میں حسین تھا, ایک آج بھی حسین ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں, سفر کرو, آگے بڑھو. جو ہو گئی معافی مانگ لو, دیر نہیں لگتی. اور وہ کتنی دیر لگتی تھی اور سے علیہ السلام بننے میں؟ کتنی دیر لگی تھی؟ لمحہ لگا تھا نہیں. حضرت بات کو میں مشکل بات کر رہا تھا بابا. کتنا ٹائم لگا؟ لمحہ لگا. ادھر سے آیا ادھر آیا, اتنا ٹائم لگا. آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آیا, مالک نے پٹی کی اتار دی, چبھنے بھی نہیں دیا, سینے سے بھی لگا لیا. کہتے صاحب میں نے جرمنی جب گیا نا تو میں نے ایک بندے سے پوچھا جس کا اسلام سے تعلق ہے, اس کو میں نے سٹوری سنائی, اسلام سے تعلق ہے, پوری سٹوری سنائی. میں نے کہا بتائیں یہ جو بندہ ہے, اور کرتا ہوں, میں نے کہا یہ جو بندہ ہے کیا معافی کے قابل ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا جو اس کو معاف کر دے, کہتے ہیں وہ تو اللہ ہی ہو سکتا ہے, وہ ہی ہو سکتا ہے, یقین کرے. وہ کہتے ہیں بندہ معافی کے قابل نہیں, جو مجبور کر کے لے کے آئے ایسی جگہ پہ, پانی بند پہ پہرا دے. بولے نا یہ بندہ کہاں ہے؟ بات پہنچ چکی ہے, بس اسی کو تو حسین کہتے ہیں. اور میں آنے والی نسلوں کو بتا دیا جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے بتا. میں نے کہا کہ ہندو میں ایک جملہ کہا تھا وصیت نامے کا, یاد ہے؟ اچھا بسم اللہ, بسم اللہ. کہتا پر فرماتے ہیں اپنی زندگی میں اپنا وصیت نامہ لازمی لکھو جب تمہیں شعور ہے. وصیت نامہ جب لکھ لو گے, آخر میں غور کرنا, سب کچھ دے چکے ہوگے, تمہارے لیے اس میں کچھ نہیں ہوگا. یہ بھی اس کا, وہ بھی اس کا, یہ بھی اس کا, وہ بھی اس کا, تب میں نہیں بلا سکتا. ایسے ہے نا, جب وصیت نامہ لکھ لو گے آخر میں دیکھنا تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا. جب تمہارے لیے کچھ نہ بچے نا, پھر تمہیں پتا چلے گا تمہارے لیے یہ دنیا میں کچھ نہیں ہے, بچا ہے تو مولا بچا ہے. میں معافی کرنا, تمہارے لیے دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی. محنت کی, دھوپ گرمی سردی سب کچھ برداشت کر کے تم نہیں تو نہ کچھ کمایا, وہ اس کو دے دیا, وہ اس کو دے دیا, وہ اس کو دے دیا. تمہارے لیے کیا بچا ہے؟ کچھ بھی نہیں سوائے مولا کے. اور وہ فرماتے ہیں جب تم وصیت نامہ لکھو گے دیکھو گے تمہارے لیے کچھ نہیں بچا, تمہارے لیے مولا بچا ہے. ہو سکتا ہے پھر تمہاری سوچ میں آئے جو میرے لیے بچا ہے تو میں اس کو بھی سے کیوں نہ بچا لوں. ایک بندے نے تاریخ میں وصیت نامہ لکھا تھا. چٹا صاحب علمی گفتگو الحمدللہ تحقیقی گفتگو کرتا ہوں, آپ کے سامنے میں گفتگو کر کے چلا جاؤں, آپ کے جو ویوز ہوں آپ جانے, آپ کا مولا جانے. لیکن اگر میں کچھ اس ممبر پہ غلط کہہ گیا, سرکار قائم کی پکڑ سخت ہے, عرفان بہت سخت ہے, یقین جان لوگوں کو نہیں پتا.
میں رجت کی کتابیں جب کھول کے پڑھنے لگا میں حیران رہ گیا. سرکار کی پیشی اتنا سخت ہے. جب مہدی عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے جج بھی خود، مدعی بھی خود، گواہ بھی خود. تمہارا سردار جب بیٹھے گا نا، کسی نے آ کے کہا نا مولا میں نے کیا ہی نہیں، سرکار کہیں گے تو خود دیکھ اب تو کیا کرتا رہا. جج بھی خود، مدعی بھی خود، گواہ بھی خود، تمہارا بادشاہ. خیر ادھر بات چلے گی تو دور، میں انشاءاللہ اس پہ پھر گفتگو کروں گا. ایک شخصیت گزری ہے تاریخ میں، نام ہے قاسم بن الا، عین لام الف لام. بس چلیے قاسم بن الا. بسم اللہ. قاسم بن الا بہت محبت کرتا ہے زمانے کے حسین سے، زمانے کے علی سے، زمانے کے حسن سے، زمانے کے کریم سے بہت محبت کرتا ہے. کیونکہ یہ قرآن میں پڑھنے بیٹھا، سمجھ بیٹھا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ پڑھنے بیٹھا، یہ سمجھ بیٹھا ہے. قرآن کا پڑھنا اور ہے، قرآن کا سمجھنا اور ہے. قرآن سے جب پوچھو قرآن تیرا کمال کیا ہے، قرآن کہتا ہے میں ہوں عقل والوں کے لیے نشانی. ہاں عقل والوں کے لیے نہیں ایسا کر پایا. حفظ آباد جملہ بڑا کمال ہے، لیجئے گا سمیٹیے گا. قرآن جب پڑھ کے دیکھے میں ایک لمحے میں قرآن کا نچوڑ دینے لگا ہوں. اے میرا حبیب وہ وقت یاد کرو، اے میرا حبیب وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ کی قوم نے یہ کیا تھا، ابراہیم کے دور میں یہ ہوا تھا، آدم کے دور میں یہ ہوا تھا. میرا اللہ ہم ابراہیم کے واقعات سنا کے کیا یاد کروانا چاہتا ہے. کبھی نوح کا واقعہ سناتا ہے، کبھی ابراہیم کا واقعہ سناتا ہے، کبھی موسیٰ کا واقعہ سناتا ہے، کبھی عیسیٰ کا واقعہ سناتا ہے. قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے ہمیشہ صاحبان عقل ماضی سے سبق لیتے ہیں، نگاہ مستقبل پہ رکھتے ہیں. دیر ہو گئی پہنچتے یار. میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. 3 زمانے پڑھائے جاتے ہیں. وہ زمانہ جسے پاسٹ کہتے ہیں، ماضی گزرا ہوا. ایک وہ جس میں ہم چل رہے ہیں، ایک وہ جو آنے والا ہے. نوح کا قصہ ہم نے کیوں سنا ہے؟ کہ تم نے غور کرنا ہے نوح کے قصے میں. نوح کا واقعہ ہو چکا ہے، ابراہیم کا واقعہ ہو چکا ہے. اللہ نوح کا قصہ کیوں سنا ہے؟ کہاں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. کہتا صاحب عقل والوں کے لیے ایک بھی گفتگو شروع کر کھڑا ہوں، شاید آپ لوگوں کو سامنے دیکھ کر یہ باتیں ظاہر نہیں ہوگی. اللہ عقل والوں کے لیے نشانی سے بڑا کہا جب عقل والے پڑھیں گے، ثواب والے ثواب سمجھ کے پڑھیں گے. جب عقل والے پڑھیں گے ان کا میدان اور ہوگا. اللہ کیا کہا؟ ایک اللہ کی حجت نے کشتی تیار کی تھی، اللہ کی حجت نے دعوت دی تھی آ جاؤ. بہت ساروں نے اطاعت کی، کشتی پر سوار ہو گئے. نوح کے بیٹے نے اطاعت نہ کی، سوار نہ ہوا. اللہ پھر ہمارے لیے کیا نشانی ہے؟ کہا ہو سکتا ہے تمہارے دور میں بھی کوئی حجت تمہیں بلائے. یہ ہو گیا. میں تو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، آپ کی گھبراہٹ اور آپ کی پریشانی پہ میں رو گیا. ہو سکتا ہے اللہ کی حجت تمہیں بھی بچانے کے لیے اپنے سفینے میں دعوت دے، بلا دے. تم سوچتے رہو ہم تو بابا یہ ہیں، نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا، جنت تو ہماری فرنٹ پاکٹ میں ہے. یاد رکھنا اللہ کی حجت کی مرکز و محور کائنات ہوتا ہے. اگر وہ راضی ہوا پھر سب کچھ ملے گا، وہ ناراض ہوا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. نوح کا بیٹا عابد صاحب سوال ہوا نہیں ہوا نا. کیا کہا پھر قرآن کیا کہا؟ اللہ بچا لے، اس کو بچا لے. جواب قرآن کی آیت ہے. چٹا صاحب اللہ کہتا ہے نوح چھوڑ دے، یہ تو تیرے اہل میں سے نہیں ہے. یہ تو تیرے اہل میں سے ہی ہے، چھوڑ دے اسے. اللہ ہمیں کیوں سمجھا رہا ہے، ہمیں کیوں بتا رہا ہے یہ واقعہ. کہا غور کرنا. جتنے بھی اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہو نا، ہم ماتم کے اہل ہیں، ہم مجلس کے اہل ہیں، ہم مصلی پہ کھڑے ہونے کے اہل ہیں، ہم کعبہ جانے کے اہل ہیں، ہم مجالس کروا کے لنگر کھلانے کے اہل ہیں. یاد رکھنا آنے والا حسین جو کہے اس پہ تم نے کی چون چلا، پھر تمہارا حشر بھی نوح کے بیٹے جیسا ہوگا. یہی پھر ایک
बात रोक के अर्ज करना चाहूंगा। चड्ढा साहब, 3 जमाने, एक माजी, एक हाल, अब एक मुस्तकबिल। छोटी सी मिसाल के जरिए बातें करना चाहूंगा। मैं आपके रास्ते से आया, मैं आने लगा तो मुझे वसीम भाई कहते हैं सर जी इधर से नहीं आना, आप इस रास्ते से आए। मैंने वसीम शाह से पूछा, मैंने कहा वसीम शाह मेरा रास्ता क्यों बदलवाना है, मैं तो 8 साल पहले इधर से आया। कहने लगे शाह जी रास्ता ठीक नहीं है, इस रास्ते में चोरी भी हो सकती है, कोई नुकसान भी हो सकता है, रास्ता बदलते हैं। मैंने कहा जी क्यों? कहा माजी में ऐसे हो चुका है। इसका मतलब सामने रख के मेरा मुस्तकबिल बेहतर करना चाहता है। कितनी आसान मिसाल दे गया आपकी। मेरा भाई है ना, खून है, मेरा माजी सामने रख के मुझे मुस्तकबिल बेहतर कराना चाहता है। मेरा खैर खां है ना, मुस्तकबिल बेहतर कराना चाहता है। मेरे बच्चे ने एक स्कूल दाखिला लेना था। मैंने आबिद साहब से पूछा, आबिद साहब मैं फलां स्कूल दाखिला कराना चाहता हूँ। आबिद साहब मैं अपने बच्चे को उधर पढ़ाता रहा, फायदा ही नहीं हुआ, मेहनत ही नहीं कराते, तवज्जो ही नहीं करते। मैंने कहा यार मैं कराना चाहता हूँ। कहा नहीं, मेरे माजी से सबक लो, उस स्कूल दाखिल न कराना। अगर ये बात पहुंच गई है, आओ करबला चलते हैं। एक ही किरदार करबला का हमें कहता है करबला हो चुकी है, अपनी राह बना लो, महदी तुम्हारे सामने है, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारा इमाम है, जिसने आना है अपने मुस्तकबिल पे निगाह करो, माजी से सबक लो। कोशिश करना, माजी में हुसैन जन्नत देता रहा, आशिकों ने जन्नत ना लेकर साबित किया जहां इमाम मिल जाए वहां जन्नत की क्या होगा। मुझे बोलनी पड़ेगी बात, पीछे वाले बंदे परेशान हो गए, घबरा गए। शब याजूर का वाकया कई दफा सुन बैठे हो। सरकार ने यह फरमाया यजीदी फौज मेरी जान की दुश्मन, मेरी जात की दुश्मन, जो जाना चाहे चला जाए, छुट्टी देता हूं। 3 हुज्जत सरकार ने तमाम की, राजी भी हूं, बैत भी वापस देता हूं, जन्नत की जमानत भी देता हूं। असरार शहाद आलम अकलबंदी से लेकर साहिब मवाज़े असरा अलामा अब्दुल हिरवी तेहरानी तक और मकातिल की कुतुब में ये जुमला लिखा है। जब सरकार ने फरमाया ना मैं जन्नत की जमानत देता हूं, 3000 कुछ लोग हुसैन को छोड़ के चले गए। ये तहकीक नहीं है, मैं लाहौर लाइब्रेरी रख के बैठा हूं, जिसको ना कि ये कहां लिखे वसीम ले आना मेरे पास, ये किसी ने तहकीक ही नहीं की। कहने लगे जो हुसैन के साथ आए थे वो तो बड़े पक्के थे। अगर पक्के होते तो जब इमाम ने कूफा जाने का इरादा तब किया, एक खुतबा दिया था, अब मेरी मंजिल कूफा नहीं करबला है। कौन कौन शहादत पे जाना चाहता है? 30,000 बंदा तो यहाँ छोड़ के चला। तारीखी हक़ाइक़ बयान करे बंदे परेशान हो जाते हैं। सरकार ने बताया मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ, जो जाना चाहे चला जाए, छुट्टी है। 3000 कुछ लोग हुसैन को खुदा हाफिज करके चले गए, जन्नत मिल गई ना। जो बैठे उनसे पूछा तुम क्यों नहीं गए? कहा एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा हमें कत्ल कर दिया जाए, फिर जिंदा किया जाए, तुझे नहीं छोड़ सकते। एक सवाल करने लगा हूँ मुस्लिम चड्ढा साहब, मैंने अहले सुन्नत वल जमात से पूछा सैयद शबाब अहले जन्नत कौन? कहा हसन और हुसैन। मैंने कहा जिनको सरदार कह दें मैं तुम्हारी जन्नत की जमानत देता हूँ, मुझे छोड़ के चले जाओ, कहने लगा हो ही नहीं सकता कि वो जन्नत ना जाए, वो तो जाएंगे। अब मेरा इस कौम से सवाल है, और ना माजी से सबक ले, इस कौम से सवाल है, अगर छोड़ जाने वालों की मंजिल है तो साथ देने वालों का मकाम क्या है? उनका भी तो कोई मकाम है ना। आपकी क्या बात है, मेहरबानी जनाब, शुक्रिया है कि बेमेबार, उनका भी तो कोई मकाम है ना। आओ मैं वो भी बताता जाऊं। जब सरकार ने फरमाया ना इस वक्त अल्लाह की रहमत का समंदर बेकरार किनारे बहुत लंबे करके रहमत में समेटना चाहता है, हुसैन चाहता है कुछ मांगो, एक ही बात कहते हैं आका, बस एक शफकत करना, हमें अपने से जुदा ना करना, अलहदा ना करना, जुदा ना करना। मैं मजलिस पढ़ के चला जाऊं, थोड़ी देर बाद आ जाए वसीम शादी के पास, भाई आबिद के पास, वो जी कौन सा सैयद बुलाया था, आज पता चला तो परेशान करके चला गया, ये तो जन्नत नहीं गया, फिर ये कहाँ गए? वसीम शाह जी को कहना सैयद खाली दावा नहीं करता, दलील भी देता है। इन्होंने मांगा था कुर्ब, सरकार जुदा ना करना, और ये कहे ना कहाँ है 72, इनको कहना आओ मैं तुम्हें करबला की मट्टी में दिखाऊं, आओ मैं तुम्हें करबला की
کی مٹی میں دکھاؤں، غور سے دیکھنا جہاں حسین ہوں گے وہاں برکت۔ کربلا کی مٹی صرف اپنے چومنے کی خاطر، سجدگاہ کی خاطر، یا دنیا سے جانے کے بعد ہاتھ میں پکڑ کے کفن میں ساتھ لے جانے کی خاطر رکھی ہے؟ کربلا کی مٹی کے بہت اثرات ہیں، خاک شفا کے بہت اثرات ہیں صاحبان عقل و شعور کے لیے۔ باقی تو روٹین کی چیز ہے، باقی تو پاؤں سے بھی ٹھڈے مار دیتے ہیں، نماز پڑھتے بھی غور نہیں کرتے، گزرتے ہوئے پاؤں لگ جاتے ہیں۔ حیرانی والی بات ہے۔ میں تو مومنوں کو کہتا ہوں کہ مجھ سے پوچھے نا کربلا جانا ہے کوئی عمل بتاؤ، میں کہتا ہوں جوتا پاکستان اتار کے جاؤ۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے جہاں تمہارا جوتا لگے وہی محمد کے بیٹے کا پاؤں ہو، وہی کربلا کی مٹی معمولی چیز ہے، بات رہ جائے گی جو میں آج کرنا چاہتا ہوں۔ قاسم بن غلام، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں صاحبان عقل ہمیشہ ماضی سے سبق لیتے ہیں، مستقبل کی راہ متعین کرتے ہیں۔ وسیم شاہ جی قاسم بن غلام ایک شہر ہے اران، ایران نا وسیم متر دیکھنا اران، کوئی بات نہیں بیٹی بات ہے متر اپنے اپنے حصے کی نیاز سب لے رہے ہیں۔ یہ وہی رہتا ہے، عقیدت مند بہت ہے، خالص ہے، ملاوٹ سے پاک ہے، محبت کا سودا کبھی نہیں کیا، محبت پہ آل محمد کو کیش نہیں کراتا۔ خالص کا تو یہی کام ہے، کیش کرانا اور ہے، خلوص کے ساتھ آنا اور ہے۔ اشاروں میں بہت کچھ کہہ گیا سادات سراج خاندان، خالص ہو کے چلنا اور ہے۔ اصل وہ کہتے ہیں شاہی کئی باتیں خالص ہیں اور خالص کی بچتا ہی نہیں، یا سے یہ بھی باتیں ملے کی جاتی ہیں، میری باتیں خالص ہیں اور خالص کی نہیں بچتا۔ وہی بابا خالص کی نہیں بچتا، تو پھر یہ خالص ولایت کا روزہ کیوں کرتے ہیں؟ جب بچتا ہی نہیں، ولایت بچتی نہیں، پھر روزہ کس بات کا ہے؟ کیوں لڑائی ڈلواتی ہے، کیوں پریشان کرتی ہے ریت امام کو؟ جب بچتا ہی نہیں تو پھر چھوڑ دو، خالص بچتا نہیں۔ آؤ بابا یہ مجالس کو خالص بنانے کے لیے تو آتی ہیں، یہاں سے مجلس سے نکلو، کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا، ملاوٹ ہوگی، کہنا حسین نے بلایا تھا، یہ ملاوٹ سے پاک ہوگی، ملاوٹ سے پاک ہے قاسم بن غلام، خالص ہے۔ وسیم شاہ جی کوئی بات نہیں، آپ فکر مت کرو، آپ نہ پریشان ہو بیٹیوں کے شور سے، بالکل خالص ہے، کسی چیز کی طرح بھی نہیں۔ کبھی کسی نے کہا نا مانگ اس گھر سے، کہا جب یہ گھر مل گیا ان کے ہوتے ہوئے میں کیا مانگوں؟ اس کی طرف یہ جب خالص ہونا بندہ تو پھر کوئی نہ کوئی کرم خاص بھی ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کے زمانے کے امام کا ایک فرمان بتاتا جاؤں، آپ بات کرو، آپ کے سردار فرماتے ہیں مجھے ملنے کی کوشش نہ کرنا، تم ایسے بن جاؤ جیسے ہم چاہتے ہیں، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا۔ مجھے ملنے کی کوشش نہ کرنا، تم ایسے بن جاؤ، خالص ہو جاؤ، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا۔ اگر آج تک جس کو مولا نہیں ملے کوشش کرے وہ خالص ہو، یہی جملہ میں نے دینا تھا اپنی نظر کا پہلا، کوشش کرے اپنے اندر خلوص پیدا کرے۔ قاسم بن غلام کے اوپر کرم بھی بڑا کمال تھا۔ کیا کرم تھا؟ ادھر دیکھنا، میں سب آگے تو میں چھوڑ دوں، یہ قیمتی موتی ہیں عرفان کے، سمیٹنے کی کوشش کر رہے، نصیبوں والوں کو ملتے ہیں، بے لوث موتی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں سوائے آپ کی توجہ کے۔ اور یہ یاد رکھنا یہ تم پہ حجت تمام ہو رہی ہے، جو باتیں تمہیں پتہ چل رہی ہیں اور ان باتوں کو تم نے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا، سردار کی پیشی بڑی سخت ہے، یہ میں تمہیں بتاتا جاؤں۔ ہاں شاہ جی ہے کسی پہ ہمت آ کے بے لوث بات کریں؟ سردار کے کرم کی وجہ سے کھڑا ہونا، تو میں جو گزارشات کر رہا ہوں، اگر ان کی بے قدری کی گئی، بے قدری گئی، آپ کے چوتھے امام نے فرمایا ہمارے نانے کے فرمان کی بے قدری ہے جو ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دے، غور ہی نہ کرے مقصد کیا تھا۔ قاسم بن غلام کرم بھی خاص ہے، کیا کرم ہے؟ کوئی نہ کوئی خط، کوئی نہ کوئی رکا، کوئی نہ کوئی پیغام زمانے کے امام کی طرف سے اس کے پاس آتا ہے۔
چند دن نہیں گزرتے کوئی نہ کوئی پیغام آتا ہے، قاسم بن اللہ تو ہمارا ہے نا، یہ پیغام، یہ بھی پریشان رہتے ہیں جب تک مولا کی طرف سے کوئی خط پیغام نہ آئے۔ اٹھتا بھی مولا کے لیے، بیٹھتا بھی مولا کے لیے، سوتا بھی مولا کے لیے، جاگتا بھی مولا کے لیے، خالص ہے نا، ماتم بھی کرتا ہے بھی بیٹھتا ہے، امام کو وفا کا یقین دلا۔ مولا حسین کی سواری دیکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ سواری آئی ہے، سوار نہیں آیا۔ خالص کا تو معیار پہ کچھ اور ہوتا ہے، کوئی تو وسیم شاہ میری بات سمجھو۔ پتہ نہیں ہم کیا انتظار میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی کیا نشانی آئے گی، ابھی وہ نشانی پوری ہوگی مولا آئیں گے، وہ نشانی پوری ہوگی مولا آئیں گے، وہ نشانی پوری۔ پوچھا کیا تھا اپنے پانچویں امام سے، مولا اے جو آپ کے پاک جد کا فرمان ہے نشانیاں پوری ہوں گی تو ہمارا فرزند آئے گا، مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں ہماری جد نے فرمایا وہ بھی حق ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی حق ہے، نشانیوں پہ مت جانا، وہ مثل موسیٰ اچانک آئے گا، اچانک آئے گا۔ آگے فرماتے ہیں جس طرح موت کا انتظار کرتے ہو اس طرح اس کا انتظار۔ چمن چمن کلی 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 چمن چمن کلی 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 نگر نگر کلی 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 نگر نگر کلی 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 بسم اللہ۔ ایسے تو پیٹ تک نہیں جاتی کا چاندن یہ ہوگے میرے مولا باقی سرکار اے جتنے موبن دنیات نے جتنے مولائی دے تھوڑے یہ نہ دیا جڑیاں غلطیاں نے میرے مولا اپنی دلی دا صدقہ معاف کر کل ایمان کل قرآن سوا لاکھ نعرہ بسم اللہ کرام بڑی سونی دعا کریں گے۔ میں 4 مصرے عرض کرنے لگا اس کی دعا میں عرض کر رہا ہوں تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت، جی بسم اللہ، تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت، گستاخی دشمن نہ شکوا تھا نہ گلا تھا، گستاخی دشمن نہ شکوا تھا نہ گلا تھا، یہ کہتے ہوئے حر کی خطا بخش دی شہ نے کیا یاد کرے گا کہ سید سے ملا تھا۔ قاسم بن اللہ میں بسم اللہ پھر عرض کرتا یہ تو کریم ہے، بابا انتہائی کریم ہے، ہمیں تو ڈرا دیا گیا مہدی کے پاس نہ جانا، تم گناہگار ہو، تم بدکار ہو، تم خطا کار ہو، مولا کے پاس نہ جانا، مولا کے ہاتھ میں تلوار ہے، آئیں گے تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ کسی نے نہیں بتایا مولا کے ہاتھ میں تلوار لوہار کی دکان کی بنی تلوار نہیں، ذوالفقار ہے۔ یہ کسی نے نہیں بتایا کہ ذوالفقار کا کوئی شیوا ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ یہ کسی نے نہیں بتایا جنگ کے موقع پر مالک استر نے اپنے مولا سے آگے کہا تھا یا علی جتنے آپ کی تلوار میں مارے اترے میری تلوار میں مارے، مولا نے فرمایا تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی، دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی۔ مولا جنگ میں تھے دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں، اس میں آ کے فرماتے فعل و حکیم لا یخلون، حکمت حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا۔ کسی نے سرکار کی طرف جانے کی ہمت بھی دلائی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ یار کریم ابن کریم ہے، جتنا حسن کریم تھا، جتنا حسین کریم تھا، جتنا سجاد کریم تھا، آج ساروں کی کریمیت مہدی میں کٹھی ہے، جاؤ تو صحیح یار، آگے تو بڑھو یار، ہمت تو کرو یار، کسی نے ہمت ہی نہ دلائی۔ انہیں یہ امام آئیں گے تو ماریں گے، یہ کس نے کہا امام آ کے بندے مانیں گے تو حکومت قبرستانوں پہ کرے گا؟ کسی نے سمجھا دیا تمہارے چھٹی امام نے تو اتنا سستا کر دیا، فرمایا کہ تم دنیا سے بھی چلے جاؤ، گھبرانا نہیں، ایک دعا میں تمہیں دے رہا ہوں، آپ کے چھٹے امام نے تمہیں دعا دی ہے جس کو دعائے عہد کہتے ہیں۔ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص دعا عہد پڑھتا 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 دنیا سے چلا گیا، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔
وہ کہیں میں بڑی قریب ہے، یہاں ڈرا دیا گیا، یہاں پریشان کر دیا گیا۔ کل بھی بانٹی تھی، آج بھی لاہور سے کسی نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، تو اہل جو پڑھ رہے ہو جن کے پاس ہے وہ نہیں، جن کے پاس نہیں میں بھائی وسیم کو دے کے جاؤں گا، آپ ان سے لے لینا۔ کوشش کرنا ترجمے کے ساتھ پڑھنا، امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں، تاکہ پتہ تو چلے سرکار کا پیغام کیا ہے، فرمان کیا ہے۔ یہ بھی آج تک یہی وانا عربی پڑھتے رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھ کسی کو نہ آئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے۔ اگر بسم اللہ کی بے سمجھ آ جاتی تو علی پہ لڑائی تو ہوتی نہ۔ بسم اللہ قاسم بن اللہ، اس کے آنا بیان پہ فرض ہے، کوئی نہ کوئی خط، کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی چیز امام کی طرف سے آتی ہے۔ میں مکمل کروں، میں بہت پڑھ گیا، اتنے کافی سمجھیے گا، کوئی نہ کوئی آتا ہے سرکار کی طرف سے، اس کے بعد سندیسہ، پیغام، کوئی نہ کوئی خط ضرور آتا ہے۔ مطلب دیکھنا لگے میں پر ناراض خوبصورت لگا، میں دیکھنا لگتا بہت اہم پیغام ہے۔ کتاب کا حوالہ یہی دیکھتا جاؤں گا، جس کو پریشانی ہو لاہور آ کے دیکھو گے، نہیں پریشانی، اچھا نہیں پریشانی، میں بسم اللہ کروں۔ قاسم بن اللہ، کوئی نہ کوئی خط، کوئی نہ کوئی، ایک دفعہ ایک مہینہ چٹا صاحب گزرا، قاسم بن اللہ کو امام کی طرف سے پیغام نہ آیا، پریشان، عجیب ڈسٹرب طبیعت، کہتے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں ان کو واقعہ سنا لوں۔ میں سب قاسم بن اللہ کا، جس کے بارے میں کتب میں لکھا ہے، عقیدت میں، ولایت میں، مودت میں صاحب کمال تھا، مخلص تھا، خالص تھا، بے لوث تھا، محبت شرط والی نہیں تھی کہ حسین میں تجھ سے محبت کرتا ہوں مجھے ملے گا کیا، نہیں 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 نہیں، غور نہیں کرنا۔ بابا جی بیٹھ جائیں، مجھے منسی صاحب تشریف فرمایا، ان سے پوچھ لیجئے گا، بڑی محقق ہیں، پوچھ لیجئے گا کوئی ایک کربلائی دکھانا جس نے حسین سے کہا ہو حسین ہم شہادت دینے آئے ہیں ملے گا کیا، یا یہ جملہ مجھے کہیں مقادر کی کتاب سے ضعیف پرانی سے پرانی یہ جملہ دکھا دو کہ کسی عاشق حسین نے کہا ہو حسین ہماری منزل ہے شہادت، کیا دنیا سے جانے کے بعد ہم دفنائے بھی جائیں گے یا نہیں؟ یہ ہے درس کربلا، بے سوال تھے۔ اور یہی تو مجالس کا المیہ ہے، مجالس ہمیں آج تک بے سوال نہ کر سکے، ہم آج تک بھی سوالوں میں گھومتے رہے، آئے حسین کی مجلس میں یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، جنت میں مل جائے۔ کسی نے یہ نہ سمجھا حسین کی مجلس کا دوسرا نام تو جنت ہے، اس پہ کسی نے غور نہیں کیا۔ کہا میں باقی مکمل کروں، تشریف لیں بس۔ قاسم بن اللہ کے پاس چند دن کوئی پیغام امام نہ آیا، پریشانی کی کیفیت، گریہ شروع، روتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روتا ہے، ماتم کرتا ہے، روتا ہے، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کا پیغام مسلسل مجھ تک آتا رہتا تھا، کوئی غلطی ہوگی آپ کی طرف سے پیغام نہ آیا۔ چند دن روتے روتے گزارے، نیندیں بھی حرام ہو گئی، ہمیں تو پرواہ تک بھی نہیں، یہ ہمارا مایا ہے، ہمیں تو اپنے سردار کی پرواہ تک بھی نہیں، نیندیں حرام ہو گئی، بادشاہ کی طرف سے پیغام نہیں آیا۔ کریم کتنا ہے وسیم بادشاہ، اللہ اکبر، الامان 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 من شر شیطان کہہ کر سرکار کی کریمیت کا اندازہ لگایا کرو۔ اگر تمہیں کوئی دنیاوی حوالے سے دشمنی ہو تو گارڈ رکھتے ہو، تمہارا ایمان وہ کریم ہے جو دنیاوی اور روحانی دشمنی کو کرم سے روکتا ہے۔ الامان الامان من فتنۃ زمان من شر شیطان و من جور زمان۔ بکتے میں اس کی تشریح نہیں کرتا، بس پیغام کوئی نہ آیا۔ اچانک بیٹھا ہے گھر میں، اس کا ایک دوست ہے، مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، دنیا سے جانے سے پہلے چٹا صاحب اس کی آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا،
آنکھیں بند ہو گئی. 80 سال کی ایج ہے, بند ہو گئی. سرکار کے خلاف اور سرکار کی اس میں روتا تو ہے, ظاہری نظر نہیں آتا, مگر دل کی آنکھیں کھلی. آپ تو بات مانا بھی نہ لگانا, صرف سر ہلانا, وہ بھی دل کرے نہ ہلانا. ایک وقت آیا جب اپنے اہل سنت بیٹھا ہے اور آنکھیں بند ہیں, دوست کو کہتے ہیں مجھے مہدی کی خوشبو آ رہی ہے. بیٹے کو کہتے جلدی کر, دروازے پہ جا, مجھے زمانے کے حسین کی خوشبو آ رہی ہے, جلدی جا. بیٹا باہر دیکھتا ہے, ایک درمیانے قد کے شخص ہے, چمڑے کا تھیلا ہے, لٹکایا ہوا ہے. آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں قاسم بن اللہ سے ملنا ہے. کہاں آپ کون ہو؟ کہاں مجھے مولا نے بھیجا ہے. آپ نے اور ہی نہیں فرمایا. قاسم بن اللہ کے دل کی آنکھیں اتنی کھول گئی کہ مولا کے قاصد سے اس کو مولا کی خوشبو آئی. عرفان دل کی آنکھیں جب کھولے تو پھر یہ ہوتا ہے. دو آنکھیں میں نے کبھی کو بتایا تھا, سرکار کا فرمان ہے, اللہ نے عالی شان کو 4 آنکھیں دی, 2 سامنے 2 دل پر. دل والی اس وقت کھلتی ہے قلب کی آنکھیں جب وہ چاہتا ہے, وہ تب چاہتا ہے جب بندہ چاہتا ہے. میں نے کہا گزارش کی تھی, اللہ نے بڑا طویل واقعہ ہے, کھڑا ہو گیا, آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. شکر پروردگار تیرے اللہ کے سان, میری خطا معاف ہو گئی, مولا کی طرف سے کوئی پیغام رسان آیا. قاسم بن اللہ نے اس کا ہاتھ چوما, بٹھایا. اس نے اپنے تھیلے سے کچھ چیزیں نکالی. سب سے پہلے خط نکالا جو امام کی طرف سے تھا. خط نکالا جو امام, میں بڑے عرصے بعد, پتہ نہیں کیا بات ہے وسیع, میں تیری محبت کو دیکھ کے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں بے قدروں میں یہ بات ضائع نہ ہو جائے. خط نکالا, ساتھ ایک چادر نکالی کفن کی, اور کہا قاسم بن اللہ سب سے پہلے یہ خط لے. اس نے خط لیا, آنکھوں سے لگایا, بوسہ دیا. پھر کہا امام کی طرف سے یہ تیرے لیے چادر آئی ہے جس کو تو نے کفن کے طور پر استعمال کر. خط اپنے اہل سنت کو کہتے ہیں پڑھ. سارا خط تو میں نہیں پڑھ سکوں گا, صرف 2-3 جملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. از حجت ابن الحسن قائم یاد محمد حجت دورہ منتقب خون حسین. خط الہ قاسم بن علا. خط میں بہت تفصیل میں جاؤں گا تو لمبا وقت ہو جائے گا, صرف 2 جملے. قاسم بن علا, دنیا سے جانے سے پہلے اللہ تیری آنکھیں ٹھیک کر دے گا. تجھے ظاہری آنکھوں سے بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. قاسم بن اللہ, ہم بھی تجھ پہ راضی, جب ہم راضی تو ہماری 11 جد بھی راضی, ہمارا نانا محمد بھی راضی, اللہ بھی راضی. تبھی خط چھوڑ گیا. ایک جملہ سے اور بتا دو, اس میں لکھا تھا تو فلان دن دنیا سے چلا جائے گا. وہ اہل سنت سامنے بیٹھا تھا, وہ کہتے ہیں تم لوگ بھی بڑے عجیب ہو, موت کا وقت تو اللہ جانتا ہے, یہ تمہارے امام نے لکھ کے بھیج دیا کہ فلان دن چلا جائے گا. غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے. اس نے کہا کون سی آیت؟ اس نے کہا وہ آیت. اس نے کہا پوری پڑھ. اور غیب پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن. جب آیت پڑھی نا, غیب کا علم اللہ جانتا ہے, مکمل کی تو آگے لکھا تھا مگر وہ جس کو چاہے غیب کا علم دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ ٹائم دن نوٹ کر لے, اگر میں اس دن دنیا سے چلا گیا تو مان لینا میرے مولا بھی حق ہے, میں بھی حق پر تھا. اب یہی تو کمال ہے, جو بندہ ملاوٹ سے پاک ہو, مولا کے آئے ہوئے کفن کو بسم اللہ کر کے وصول کرتا ہے. بہت شکریہ, بہت بڑی بات کر گیا, بہت شکریہ. میں ٹھیک 1 ہفتہ بعد آنکھوں میں کوئی ایسی بیماری آئی کہ آنکھوں سے گند نکلا. شاید کتاب لکھتے ہیں آنکھیں صاف ہو گئے. بیٹے کو کہتے ہیں علی ادھر آ, بڑے بیٹے کا نام علی ہے. دوسرے کو کہتے ہیں حسن ادھر آ, قریب آؤ. جی مجھے تم بھی نظر آ رہے ہو, تم بھی نظر آ رہے ہو.
مولا کا فرمان حق پہ حق ثابت ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں۔ میرا وقت آ گیا جانے کا، جلدی کرو، کاغذ قلم لے کے آؤ۔ آگے بھی ملاوٹ سے پاک سے فوراً دے دیا۔ لیٹ ہو گیا، آگے بھی کمال تھے، فوراً دے دیا، کاغذ قلم دیا۔ اس نے کہا لکھو وصیت نامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصیت نامہ قاسم بن غلام۔ وصیت نامے میں قاسم بن غلام کہتا ہے لکھو وصیت نامے میں، بہت طویل وصیت نامے کا نچوڑ میں دینے لگا، کہنے لگا میری جتنی بھی جائیداد ہے سب امام مہدی کے نام۔ پراپرٹیاں کیلے مولا دے نام لوانا ہے، ایسا سمجھنا یار، انہوں گھر سوڑانا نہیں آیا یار۔ یہ تے نصیبہ دے ہوتے نا، تے جڑے دے جاندے پیچھے کوئی کتھے کر لینا ہے، کوئی کی کر لینا ہے، کوئی کی کر لینا ہے، مگر جو ایسے کرتے ہیں پھر انہوں مولا کی کہنا ہے۔ بعد میں کہیں آبے صاحب یہ کیسے سید بلائے تھا، یہ امام مہدی کے نام اپنی جدادیں کروانا چاہتا ہے، ہماری جدادیں امام کے نام ہے۔ بابا میں یہ نہیں کرانی ہے، سمجھنا خالص بندوں کا بیان کیا، اس سے جملہ اس سے بہت بڑا ہے، نبی بی بی پر بس میں مکمل کر گیا، اس سے اگلا جملہ بڑا کمال ہے، میری ساری جائیداد مہدی کے نام۔ بیٹا آگے نہیں پڑھتا ہے، بابا ہم نے بھی تو زندگی گزارنی ہے، ہمارے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہتا ہے سنو، اگر تم مہدی کے مطیع بن گئے تب تمہارا اس جائیداد میں سے کھانا حلال ہے۔ بس اگر تم زمانے کے حسین کے اطاعت گزار بن گئے تب تمہارا اس جائیداد میں سے مال حصہ حلال ہے، اگر تم مطیع نہ بنے پھر حرام ہے۔ کمال ہے نا، آج ہم اتنے 100 سال بعد انہیں کے واقعات کھڑے ممبر پہ پڑھ رہے ہیں، خالص ہے نا، ولایت میں کمال ہے نا بابا۔ بسم اللہ، بہت شکریہ، مانے راضی ہوں، صاحب و زمان کے ظہور سے آپ سب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اللہ کرے بادشاہ جب تشریف لے آئے پوری روح زمین پہ اللہ کا نظام میں عدل قائم ہو جائے، آل محمد کے خون کا انتقام ہو جائے، دنیا والوں سے آ کے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا، بس ہائے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ اہل سنت کے مورخ نے ایک بات بڑی کمال لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کربلا کی جنگ میں 2 بچوں کا کردار بڑا کمال ہے، جنہوں نے غیر مسلموں کو بھی کربلا یاد کرا۔ یہ مورخ کہتے ہیں، پوچھا گیا کون؟ کہتے ہیں ایک علی اصغر، ایک حسین کے سینے کی تعویذ، ایک شیطان جس میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں یہ مورخ عابد ایک بات کر گیا بھائی، کہتے ہیں کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں حسین کو شہید اعظم نہ کہوں، یہ کہتا ہے خیر اس کی اپنی سوچ ہے، اس نے لکھا تھا کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں حسین کو شہید اکبر شہید اعظم نہ لکھوں، میرا دل کرتا ہے میں اصغر کو لکھوں شہید اعظم شہید اعظم۔ آگے سرکار کے بارے میں ایک اور مورخ نے بڑا کمال کیا، باب الحوائل معصوم یسر دل، کہتا ہے ناصر حسین سب سے بڑا علی اصغر، سب سے بڑا علی اصغر ناصر حسین۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، ہر میں ناصر ینصر کی سلام، اس معصوم نے 3 مرتبہ گرایا۔ ماں نے پہلی مرتبہ اٹھا کے سلایا، دوسری مرتبہ اٹھا کے، جب تیسری مرتبہ اصغر نے گرایا نا پھر ماں نے نہیں لٹایا، پوچھتی ہے ماں بیٹے سے اصغر شہادت کی جلدی ہے؟ اصغر کی پاک ماں معظمہ کائنات مخدومہ عالمین، ایک بندے نے تبسم کیا عالم دین میں، جملہ بڑا دل کرتا ہے وسیع، میں نے کہتا جاؤں
کتاب کی ضمانت ہوئی. وہ کہتے ہیں میں نے توسط کی امام زمان علیہ السلام سے اصغر کی ماں کا کیا مقام ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں میری دادی شام والی کے بعد ذی عظمت ہے اصغر کی ماں. کہتی ہیں اتنے سے لال کو اس انداز سے تیار کر کے بھیجا. ذی عظمت ہے ہماری یہ دادی شام والی بن کر کے بعد. اللہ اٹھایا شام کی ملکہ کے ہاتھوں میں جا کے دیا. بیوی قربانی ساروں کی سارا دن قربانی قبول کی نا, ایک قربانی میری طرف سے بھی قبول کیجیے. معظم کائنات نے سینے سے لگایا. اتنی دیر میں سردار کربلا خیام میں تشریف لیا. سن بیٹھے ہو یاد دہانی کرنا مقصود ہے. سرکار جب تشریف لے کے بحرام دیکھا خیام, بحرام سنا خیام, اصغر کی میدان تیار, بیویاں رو رہی ہیں ناڑے مار مار کے. سرکار آگے پوچھتے ہیں سوالیہ انداز میں اصغر کی ماں سے کیا یاد ہے. شہزادی نے جملہ کہا آپ کی امانت آپ کے حوالے. بیعت میں پڑھنے کا قائد نہیں یار, میں نے کل آپ کو بتایا تھا آپ کی امانت آپ کے حوالے. آتا کہ آپ کی امانت تھی آپ کے حوالے. جب دینے لگی نا شہزادی نے اصغر کا چھوٹا سا ہاتھ ماتھے پہ اصغر کے رکھا. ہاتھ رکھ کے کہتی ہے ساری بیویوں اصغر کا آخری سلام. اصغر کا آخری سلام تو میں نے شہادت علی اصغر کی پڑھی. ایک یہ بھائی, ایک مستور ہے, شہزادی ہے, معصومہ ہے, غازی عباس کی آقازادی ہے, جو زندان میں رہ کر بابا سے باتیں کرتی ہے. بابا کہاں چلے گئے بابا؟ بابا میں اکیلی ہوں بابا, میں زندان میں رہتی ہوں, چھت بھی نہیں ہے. بابا شام کی عورتیں تکیوں پہ سوتی ہیں, تکیہ بنا کے سوتی ہیں. سرکار اپنے بابا کا وہ آخری لمحہ یاد کر کے کوشش کی کہ بھائی سجاد میری طرف متوجہ ہو جائے. سرکار وقت یاد کرتے. سرکار نے نگاہ اٹھائی, کہا معصومہ تھک گئی ہے, سو جا, آرام کر لے. وہاں سے اٹھی ماں کے پاس آ جائے. ماں کو دیکھا ماں اصغر کا کرتا لے کر بیٹھی جھولی ایسے جھلا رہی. ایسے لوری نہیں دیتے, ایسے لوری دیتے. ہائے اصغر, ہائے اصغر, لوری بیٹھی. اصغر وعدہ کر رہی ہوں نا تیرے سے, جہاں بھی رہوں گی تجھے لوریاں بھی دوں گی, تیری قبر بھی بناؤں گی. ماں کو دیکھا, ماں متوجہ نہیں. شام کی ملکہ کے پاس عالیہ شہزادی کے پاس گئی. بیوی بھی بھائی کا آخری سجدہ یاد کرتے انہوں نے کوشش کی شاید میری طرف کوئی متوجہ ہو جائے. کوئی بھی متوجہ. ایک کونے میں شہزادی اکیلی جا کے بیٹھی. حسین کے سینے کا تعویذ, اکیلی جب بیٹھی نا یہاں رو رو کے بابا سے باتیں کرتی. اب آخری میں وہ باتیں سناؤں. اتنے دردناک بین کرتے کرتے آنکھ لگی. خواب میں بابا ملے, بابا بابا کر کے اٹھ بیٹھی. پوچھا بیویوں نے معصومہ کیا دیکھا؟ بابا کہہ رہے تھے آج تیری آخری رات ہے, تو کل یہاں سے آ جائے گی میرے پاس. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.